آگے جانے والے پیچھے نہیں دیکھتے. راستے میں جب گزرتے ہیں تو طرح طرح کی مخلوق پیچھے لگ جاتی ہے، کتے بھی بھونکتے ہیں، تو ادھر کے پتھر مارو گے تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. کہ آگے جانے والے پیچھے نہیں دیکھتے، پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں یا طرح طرح کے اور کتے پڑ جاتے ہیں. صاحب جب رب نے کچھ نوازا ہو تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، زوال نعمت سے ہم وقت بچنا چاہیے. جو پیچھے دیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا. اگر آپ پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھیں گے تو یہ آپ کی اور ان بیچارے فالوورز کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. آگے آپ نے فرمایا کہ مخالفین کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو بس ایسے ویسے. تو صاحب آپ کو مخالفین میں اور مصلحین میں فرق کرنا پڑے گا. حرکات و سکنات کو آپ کی دیکھتے ہوئے جو آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ کو ان میں اور اپنے مخالفین میں حد فاصل قائم کرنا ہوگی. پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ سائیں راضی ہوں بس باقی بھاڑ میں جائیں. تو یہاں پر ایک سوال بھی چھوٹا سا آپ کے حضور پیش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کی سائیں سے مراد کیا ہے؟ اگر سائیں سے مراد آپ کی یہ دنیا دار ہے تو پھر آپ کو قول و فعل بالکل ایک ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. اگر یہاں آپ کے مراد سائیں سے اہل اللہ ہے تو صاحب آپ کو اپنے قول کے مطابق اپنا فعل بھی کرنا پڑے گا. بھاڑ میں جائیں والا یہ تو خیر لوکل ایک بازاری جملہ ہے. آگے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. بہت بہتر، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق بخشے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے پیار کرنے والوں کو منع کیا کہ سنی کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے. بھائی ہونے کو کیا ہو سکتا ہے؟ کسی نے آپ کو ماں بہن کی گالی دی ہے، کسی نے آپ کی کوئی پوشاک کو ہاتھ ڈالا ہے، کسی نے آپ کی کردار کشی کی ہے، یا کسی نے آپ کے ساتھ راہزنی کی ہے، یا کیا کیا آپ کے ساتھ جو آپ کہتے ہیں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ حرکات و سکنات درست کیجیے. جو ایک جائز انداز میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تحفظات ہیں آپ سے، آپ پہ اعتراضات ہیں آپ کے حرکات و سکنات کی وجہ سے، ان کا جواب دیں. محرم الحرام میں یار بھائی پر آپ نے پروگرام کیا اور آپ کا گیٹ اپ وہی جو منہج اہل سنت کے مطابق درست نہیں. آیا آپ نے فتح رضویہ شریف کا اس لباس کے حوالے سے حکم نہیں پڑھا؟ آیا آپ علماء اہل سنت کو نہیں سنتے؟ آیا آپ علماء اہل سنت کی جو تبلیغ ہے، جو ان کی تلقین ہے، اس کو ویلیو نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا عمل اس کے برعکس کیوں؟ آخر آپ پبلک پیس پر، آپ چینل پر آ رہے ہیں، میڈیا پر آ رہے ہیں، آپ کو لوگ ہزاروں میں لاکھوں میں دیکھ رہے ہیں، باوجود اس کے آپ اتنا ہلکا لے رہے ہیں اس معاملے کو. اس کی وجہ کیا تھی؟ آیا چینل کی ڈیمانڈ تھی؟ آیا آپ ذاتی طور پر پہن کر آئے؟ یا کیا معاملہ کہ منہج اہل سنت سے آپ کو ایک وقتی طور پر انحراف کرنا پڑا؟ پچھلا برس آپ نے خیابان سر سید راول پنڈی میں ایک پروگرام میں شرکت کی جس کی پوسٹر پر فیضان نظر لال ریچ ریاض شاہ کا تھا، یعنی جو پنڈی کا معروف تفضیلی اور رافضی ہلکارہ ہے. اور جو پیر صاحب بنفس نفیس اس پروگرام میں شرکت کر رہے تھے برائے صدارت، وہ ریاض شاہ کے اچھے میل جول والے اور اٹھک بیٹھک والے. باوجود اس کے کہ اس پروگرام کے حوالے سے آگاہی مہم 2-3 دن پہلے شروع ہو چکی تھی، آپ نے اس میں شرکت کی، اس میں اپنی حاضری مکمل کی، اور جو بھی آپ کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کر کے وہاں سے آئے. 1.5-2 سال پہلے شاہ فیصل میں آپ نے ایک ایسے آستانے پر حاضری پیش کی جو آستانہ تفضیلیوں کے لیے ایک مورچے کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہاں پر دمادم مسکل اندر مولا علی کا پہلا نمبر کا نعرہ بھی لگا اور وہ وائرل بھی ہوا. اور وہ آستانہ آج خود تفضیلیوں کی مہمان گاہ ہے، آماج گاہ ہے، آرام گاہ ہے، اور ان کی کہہ لیں کہ راحت کا مقام ہے. آپ وہاں پر جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے معاملات. پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ آئے دن ایسے نعت خانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، آئے دن ایسے حضرات کے ساتھ آپ اسٹیج پر ہوتے ہیں جو کھلا منہاجیوں کے نوالا خور ہیں، ان کے در سے ٹکڑے کھاتے ہیں، اور منہاجیوں کا جو منہج ہے اور منہاجیوں کا جو مزاج ہے اور جو معاملہ ہے یا جو ان کے اصول و ضوابط ہیں اور قواعد ہیں وہ اہل سنت سے کس قدر موافق ہیں، اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہوگا. کراچی میں ایک خصوصیت کے ساتھ ان پر جو ضربیں لگائی جاتی ہیں آپ یقیناً ان سے واقف ہیں، اور ان علماء کے ساتھ آپ کا کبھی کبھار میل بھی ہو جاتا ہے جو منہاجیت کی جڑوں کو کھوکھلا کیے ہوئے ہیں. باوجود اس کے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اسٹیج پر اکٹھے ہوتے ہیں جو رافضیوں کے ہلکار ہیں. پھر ایسے بھاڑ قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ جب اسٹیج شیئر کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ایک اسٹیج پر جمع ہو رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ بکثرت ایسا معاملہ کرنا، آپ خود کو ان کی طرح سمجھتے ہیں یا ان کو اپنی طرح سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ان کی طرح ہیں تو کھلا بیان کر دیں. اگر آپ ان کی طرح نہیں ہیں، اگر ان کو اپنے جیسا سمجھتے تو ہمیں وضاحت دے دیں کہ وہ آپ کے جیسے کیسے ہو سکتے. اور اگر یہ ملی بھگت اور وہی بھاڑ میں جائیں اور یہ والا معاملہ ہے تو پھر خدا را آپ اہل سنت کے لیبل سے بغاوت کر رہے ہیں، اور اس کا لحاظ کیجیے، اس کی پاسداری کیجیے، اس پر رحم کیجیے. ابھی 2 اگست کو ایک پروگرام ہو رہا ہے کراچی ناظم آباد کے اندر، وہاں پر ایک پیر صاحب کاظمی صاحب ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا پوسٹ بھی بنا، آپ کا الگ سے بنا، پھر وہ منہاجیوں کا نوالا خور نقیب وہ بھی وہاں پر آ رہا ہے. وہی مطلب ملی بھگت والا معاملہ، ایک میل جوڑ مکس اپ فروٹ چاٹ والا سین چل رہا ہے آپ کا. ابھی یہ 2 اگست والے پروگرام میں ایک تو وہ منہاجی نقیب آ رہا ہے جس کا کھاتے کو نہیں، نہ شکل اس کی جو شریعت کے مطابق ہے، نہ اس کی عقل شریعت کے مطابق ہے، نہ اس کی بول چال شریعت کے مطابق ہے، نہ اس کی گفتار کی شریعت کے مطابق ہے، نہ ہی اس کو شریعت مطالعہ کا کوئی پاس ہوتا ہے.
وہ بھی اس اسٹیج پر آ رہا ہے. پھر شاہ صاحب کاظمی صاحب, ان کی 2-3 ویڈیوز چل رہی ہیں, کسی مزار پر کسی قبر پر ہیں وہ, اور ان کے سامنے بھانڈ قسم کے لوگ غیر شرعی حلیے میں دھمالے ڈال رہے ہیں, اور ان کے سامنے بھانڈ قسم کے لوگ جو ہے نا وہ طرح طرح کی خرافات کر رہے ہیں, اور وہ پیر صاحب خوش ہو رہے ہیں اور معزوز ہو رہے ہیں. وہ پیر صاحب اس پروگرام میں آ رہے ہیں, پھر وہ منہاجی نقیب آ رہے ہیں, اور اسی پروگرام میں آپ بھی جا رہے ہیں. تو آپ بتائیں بھائی, لوگ منہاجیوں کو برا سمجھیں گے؟ لوگ ایسے خرافاتی پیروں کو اور ایسے خرافات کو فروغ دینے والے پیروں کو برا سمجھیں گے؟ جب کہیں یار زہیب شفیع جیسا بندہ جو ٹھیک ٹھاک سننی ہے وہ جا رہا ہے, تو پھر یہ معاملہ پھر ان کو بھی درست سمجھیں گے. بھائی علماء کے لیے خدارا, علماء کے لیے کانٹے جمع نہ کریں, علماء کی راہوں میں رکاوٹ نہ بنیں, جانے انجانے. آپ سے میری ریکویسٹ ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ کلپ بالکل بے بنیاد اور بے تکا اور بے جا ہے.